سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ ظہور اسلام سے قبل بھی مکہ معظمہ کا شہر خانہ کعبہ کی وجہ سے سارے ملک کا دارالخلافہ تھا، تو عرب میں ہر جگہ بستیاں اور گاؤں تھے، لیکن مکہ مکرمہ ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں کے نام سے موسوم تھا۔ جزیرہ نماء عرب کے لوگوں کی حالت 6 صدی عیسوی میں ہر لحاظ سے گری ہوئی تھی۔ مسلمان مورخ اس زمانہ کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد مشرکین کی تھی، جو اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو بت بنا کر ان کی بندگی کیا کرتے تھے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ کئی لوگ تو بتوں کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بھی سمجھتے تھے۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی سوسائٹی میں امیر و غریب اور درمیانہ تینوں درجوں کے لوگ تھے۔ اہل یونان کی طرح عربوں کے امیر گھرانوں میں بھی غلاموں کو رکھنے کا رواج تھا۔ منڈیوں میں غلاموں اور لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی، اور اس کے آقا کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے طرح طرح کے کام لے، اور ہر قسم کی خدمت لینے کے باوجود ان سے نہایت ہی برا سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ بعض قبیلوں میں غلاموں کی طرح عورت بے حد مظلوم تھی۔ جوئے میں بیوی کو ہار دینا ان لوگوں کا معمولی مشغلہ تھا، جبکہ چند خاندانوں میں یہ رسم جاری تھی کہ غریبی کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے یا بعد میں انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہ تھی، ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق متعدد عورتوں میں بیک وقت نکاح کر سکتا تھا، جبکہ جائیداد کی تقسیم میں عورت کا کوئی حصہ نہ ہوتا تھا۔ دوستو، اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی بدولت عورت کا مرتبہ عربوں کی سوسائٹی میں بہت بلند ہو گیا۔ اخلاقی لحاظ سے ایسے تاریک ماحول میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا بھر کو پیغام ربانی سنانے کے لیے مبعوث ہوئے۔ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیری خلق کلہم، او محمد فاخر عالم ہادی کل سجا، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جگہ بتلا تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم،
رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ربنا وابعث فیہم رسولا مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ وہ شروع نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے تمنا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی زندگیاں گزار دی انہوں نے سلمان فارسی کی کہانی مجوسی کے بیٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بھر اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا وہاں کا پادری خدا نصیب تجھے اس سے کچھ مل جائے کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس ہمیں تجھے بھیجے لیکن نبی آخر الزماں کی ظہور کے لمحے آ گئے تو یہاں سے یثرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سنور جائے گی تو نے بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی ملے اس نے کہا 3 نشانی ایک صدقہ دے دے گا دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا تیسرا 2 کندھوں کے درمیان خورے نبوت کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنایا لیکن میرے پر مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا کام کرتا تھا کھجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزماں آئے کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پر میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول کیا لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانا اور وہ کیا تھی 2 کندھوں کے درمیان مہرے کہتے ایک دن حضور میرے باغ میں آئے
اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کروں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے رخ کے درمیان وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی۔ آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر رکھا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا 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 اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا 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 اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بے جان چیزوں پر گوہ بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے، تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو ایک گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی گوہ کو ایسے کھولا، رسی سے یہاں رسی باندھی ہوئی تھی، اور اپنے اللہ کے نبی کے سامنے ایسے پھینکا، وہ مردہ تھی، شکار کی ہوئی مردہ، ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولیندا، جانور کتھوں بولے؟ کیوں بھائی جانور کتھوں بولے؟ اس کا کہتا ہوں آج میرا کام بن گیا، آج میں انہوں سچیاں کو نہیں ران دینا، اور ایسے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ گو ایسے پر پڑی ہوئی مردہ، تو آپ نے ایک نظر گوہ پر ڈالی اور آپ نے کہا یا ضب، سبحان اللہ، یا ضب اے گو۔ تو گو نے آنکھیں کھولی، بھلے زندہ ہوئی، اللہ نے زندہ کیا، آنکھیں کھولی، جانور بولا نہیں کرتے، گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک۔ گو نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر وسعدیک، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، میں حاضر، میری سعادت، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے، تو کس کو سجدہ کرتی ہے؟ تو گو نے کہا من فی السماء عرشہ، یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، فی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹی ہوئی، حیران پریشان، ہاتھ ہیٹھاں لے گئے ہوتے، پہلے یہیں کھلوتے پھر یہیں ہو گیا تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور گو کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے،
صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے، ایک مردہ کو پتہ ہے، انسانوں کو نہیں پتہ، اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ہے گو کو بھی معلوم ہے، کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے بھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا، جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا۔ ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے، اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو، تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔